وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآنی عربی گرامر کے ضمن میں تعارفی مباحث پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تعارفی مباحث کے ذیل میں عربی گرامر کی بنیادی اصطلاحات پر ہم نے پچھلے ماڈیول میں بھی بات کی تھی، اور اس ماڈیول میں بھی اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا تعارف آج کے اس ماڈیول میں سب سے پہلے حروف تہجی کے حوالے سے ہوگا۔ انہیں حروف ہجا بھی کہتے ہیں، انگلش میں آپ اسے الفابیٹس کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں، انہیں حروف ہجا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بطور خاص جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں انہی الفابیٹس کے اندر کچھ حروف وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم حروف قمری کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے بورڈ ہے، اس میں جو سرخ ہائی لائٹڈ ہیں، ریڈ ہائی لائٹڈ، یہ حروف قمریہ ہیں۔ حروف قمریہ کو سمجھنے کے لیے عام طور پہ اساتذہ کرام اس کا ایک مجموعہ یاد کرنے کے لیے آسانی کی غرض سے تیار کیا ہوا ہے، جس کو حق کا خوف عجب غم ہے، یعنی ہا قاف، کاف الف، خا واو فا، عین جیم با غین میم ہا اور یا، یہ وہ حروف ہیں جو حروف قمریہ کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی حروف ہیں جو اس چارٹ کے اندر آپ کو گرین ہائی لائٹڈ نظر آ رہے ہیں، یہ حروف شمسیہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ فرق کیوں ہے، اور اس فرق کا عملی طور پر ہم جب ریڈنگ کرتے ہیں تو اس پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، جب ایسے لفظ پر الف لام داخل ہو جس کا پہلا حرف حروف شمسیہ میں سے ہو، تو وہاں پر الف لام کا جو لام ہوتا ہے اس کو آنے والا جو شمسی حرف ہوتا ہے اس میں مدغم کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، اور لام کا تلفظ نہیں ہوتا۔ حروف شمسیہ اور قمریہ کا جو فرق ہے اس کو آپ بخوبی سمجھ جائیں گے جب ہم الفاظ کی مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دو نام آپ کے سامنے ہیں، دونوں اسماء باری تعالیٰ ہیں، ایک رحمان ہے، ایک قدوس ہے۔ آپ ان دونوں کے ساتھ الف لام لگائیے اور پھر ان کو پڑھیے تو آپ کے سامنے فرق واضح ہو جائے گا۔ قدوس کے ساتھ الف لام لگائیں گے تو القدوس کہیں گے، یہاں پہ الف لام کا لام واضح طور پہ پڑھا جا رہا ہے، القدوس۔ عبد لگا دیں تو عبد القدوس۔ اور رحمان یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، مگر چونکہ را حروف شمسیہ میں سے ہے، اس لیے جب اس کے ساتھ ہم الف لام لگاتے ہیں تو الرحمن نہیں، الرحمن کہتے ہیں، اور عبد لگا دیں تو عبد الرحمن نہیں، عبد الرحمن کہا جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم حروف شمسی اور قمری کی مثالیں آپ کو قرآن مجید کی آیات سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو آپ کے سامنے آیات ہیں سورہ شمس کی، اس میں جو گرین ہائی لائٹڈ ہیں وہ حروف شمسیہ ہیں، اور جو سرخ ریڈ ہائی لائٹڈ ہیں وہ حروف قمریہ ہیں۔ آپ ان کو جب پڑھیں گے، خود سے اس کو پڑھ کے دیکھیے، آپ دیکھیں گے کہ جو حروف شمسیہ ہیں گرین ہائی لائٹڈ، وہاں پہ لام نہیں پڑھا جا رہا، اور جو حروف قمریہ ہیں ریڈ ہائی لائٹڈ، وہاں پہ لام پڑھا جا رہا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے اس کو پڑھیے اور اس کو دہرائیے۔ والشمس سے یہاں لام نہیں پڑھا گیا، والقمر لام واضح پڑھا جا رہا ہے۔ والنہار، آپ بتائیے شمسی ہے یا قمری ہے؟ والنہار لام نہیں پڑھا جا رہا، اس لیے یہ حروف شمسیہ میں سے ہے۔ واللیل، یہاں پر بھی لام پہلے والا نہیں پڑھا جا رہا، لیل کا اپنا لام ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ الگ سے ہوتا تو واللیل ایسے پڑھتے ہم، چونکہ حروف شمسیہ میں سے ہے تو وہ جو لام اصل لیل کا لام ہے وہ پڑھا جا رہا ہے۔
वस्समाए, हुरूफ शमसी होगा या कमरी होगा? वस्समाए, लाम नहीं पढ़ा जा रहा तो हुरूफ शमसी में से होगा। वल अर्दी, वल अर्दी, लाम वाज़े पढ़ा जा रहा है, हुरूफ कमरी में से है। इसी तरह आप देखिए वल फजरे, वल फजरे कौन से हरूफ में से होगा? हुरूफ कमरिया में से है, चूंकि लाम वाज़े पढ़ा जा रहा है। वशफ़ए वल वत्र, एक ही कुरान की आयत है, इसमें एक जो लफ्ज है वो शमसी है और दूसरा जो है वो कमरी में से शुरू हो रहा है। अब आप फैसला कीजिए कौन सा शमसी होगा। मैं फिर पढ़ता हूं, वशफ़ए वल वत्री। आप पहचान गए, जहां पे लाम नहीं पढ़ा जा रहा वशफ़े में वो शमसी है, और जहां लाम पढ़ा जा रहा है वल वत्रे वो कमरी है। इसके बाद हम चलते हैं हुरूफ इल्लत के तारुफ की तरफ। अलिफ, वाओ और या, इन्हें अरबी जुबान में हुरूफ इल्लत कहते हैं। हम इंग्लिश के अंदर AIOU जिसको वॉवल्स कहते हैं, अरबी जुबान के अंदर ये 3 हर्फ होते हैं जो अरबी की जो अल्फ़ाबेट्स हैं हुरूफ हिजा हैं उसके वावल्स हैं, या इसको अरबी इस्तिलाह में हुरूफ इल्लत कहते हैं। वाओ, अलिफ और या। मिसाल के तौर पे आप देखिए वादा, वादा में हर्फ इल्लत कौन सा है? रेड हाईलाइटेड है, वाओ, ये हर्फ इल्लत है। काला, काला के अंदर आपको दरमियान में अलिफ नजर आ रहा है, ये हर्फ इल्लत है। खशिया, खशिया के आखिर में या नजर आ रही है, ये हुरूफ इल्लत में से है। तो आप पहचान गए, वाओ अलिफ, वादा में वा, काला में अलिफ, खशिया में या, ये हुरूफ इल्लत है। हुरूफ इल्लत के मुकाबले में हुरूफ सही आते हैं। अब हुरूफ सही कौन से होंगे? हुरूफ इल्लत तो ये 3 हैं, वाओ अलिफ या। इन 3 को छोड़कर बाकी जितने हुरूफ हैं वो हुरूफ सही कहलाएंगे। अब वादा में वाओ तो हो गई हर्फ इल्लत, और ऐन और दाल ये हुरूफ सहिया में से हैं। काला में अलिफ तो हर्फ इल्लत है, और काफ और लाम वो हमारे हुरूफ सही में से होंगे। आगे एक अहम चीज अरबी इस्तिलाहात के अंदर अलिफ और हमजा का फर्क है। हम इसके जो 2-3 नुमाया फर्क हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें अलिफ को और हमजा को। पहली बात तो ये है कि अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती। हरकत किसे कहते हैं? जरा रिकॉल कीजिए अपनी मेमोरी को, हम पहले पढ़ चुके हैं। जेर जबर पेश को हरकत कहते हैं, और हम इसके अरबी नाम भी आपको बता चुके हैं। जेर कसरा, जबर फतह और पेश को जमा। जिस पे हरकत आ जाए यानी जेर जबर पेश आ जाए वो अलिफ नहीं होता। अलिफ वो होता है जिस पे हरकत नहीं होती। जब हरकत आ जाए या जेर जबर पेश के अलावा जज्म आ जाए, अलामत सकून आ जाए जिस अलिफ के ऊपर, उसको फिर हमजा कहते हैं। तो गोया हम इसको समराइज यूं करेंगे, अगर बगैर जेर जबर पेश और जज्म के हो तो वो अलिफ है। अगर उसके ऊपर ये एराब आ जाए, हरकत आ जाए, तो उसे हम हमजा कहते हैं। आपके सामने मौजूद है। ये पहले आ जिसे हम कह रहे हैं जबर है, फिर उसके नीचे जेर है तो उसको ए कह रहे हैं, आगे पेश है तो उ कह रहे हैं, और फिर उससे आखिर में जो आपको नजर आ रहा है अलिफ, उसके ऊपर जज्म है। इसलिए इन सब पर चूंकि हरकतें मौजूद हैं इसलिए हम इन्हें हमजा बोलेंगे, इन्हें अलिफ नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज, और इस मिसाल के अंदर आपके सामने इंसान है। पहला लफ्ज जो है उसके नीचे चूंकि कसरा मौजूद है, हरकत मौजूद है पहले अलिफ के नीचे, इसलिए इसको हमजा बोलेंगे। सीन के बाद जो अलिफ आ रहा है इस पर कोई हरकत नहीं है, इसलिए हम इसको अलिफ कहेंगे, हमजा नहीं कहेंगे। इसी तरह किताब के अंदर आप देख रहे हैं ता के बाद जो रेड हाईलाइटेड अलिफ है इस पर कोई एराब नहीं है, जेर जबर पेश नहीं होता, इसलिए इसको अलिफ कहते हैं। एक दूसरा फर्क ये है कि अलिफ शुरू कलाम में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके ऊपर कोई हरकत ही नहीं होती। और जबकि हमजा जो होता है चूंकि उस पर हरकत होती है इसलिए वो शुरू कलाम के अंदर आता है। और एक और चीज हम फर्क ये भी है कि जो अलिफ होता है वो नरमी से पढ़ा जाता है, उसके ऊपर झटका नहीं होता चूंकि हरकत ही कोई नहीं है।
جبکہ الف کے اوپر خاص طور پہ جب آخر میں جزم آ جاتی ہے، جیسے اقرا اقرا، تو یہاں پہ جو جھٹکے سے آخر میں پڑھا جا رہا ہے وہ حمزہ ہے۔ یہ بھی ایک فرق اہل علم نے اور گرامر کے ماہرین نے بیان کیا ہے۔ جبکہ آپ زادہ خافا یہاں دیکھتے ہیں تو بڑی نرمی کے ساتھ زادہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی جھٹکا نہیں دے رہے، خافا پڑھ رہے ہیں الف مگر کوئی جھٹکا نہیں دے رہے، جبکہ اقرا یہاں پہ آپ کو جھٹکا محسوس ہو رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان الفاظ کی طرف جس کا تعارف ہم نے پہلے کروایا تھا کہ وہ کثیر الالفاظ، کثیر الاستعمال الفاظ جو قرآن میں بار بار آئے، کثرت سے استعمال ہوئے، اور قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ ان الفاظ پر مشتمل ہے۔ ان کے معنی آپ کو یاد کروا رہے ہیں تاکہ ان کو یاد کرنے سے قرآن مجید کا ایک بڑے حصے کی آپ واقف بھی ہو جائیں اور اس کے ترجمے سے واقف ہو جائیں۔ آج ہم جن دو الفاظ کا ذکر کریں گے ان میں پہلا لفظ ہے انتا۔ یہ قرآن مجید میں 81 مرتبہ آیا ہے۔ یہ اسم ہے اور اس میں ضمیر ہے، پروناؤن ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو، تم، آپ، لیکن یہ واحد کے لیے آتا ہے۔ اگر دو ہوں تو اس کے لیے اور لفظ ہے، زیادہ ہوں تو اس کے لیے اور لفظ ہے۔ واحد کے لیے انتا بولتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ خالی انتا بھی آیا ہے، فا انتا بھی آیا ہے، آ انتا بھی آیا ہے، آفا انتا بھی آیا ہے، لا انتا بھی آیا ہے۔ ہم یہ الفاظ جو چونکہ اس کے ساتھ حروف شروع میں لگنے سے تھوڑی شکل چینج نظر آتی ہے، اس لیے آپ کو وضاحت کر دی ہے تاکہ آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ کوئی اور لفظ ہے، نہیں، یہ انتا ہی ہے، مگر ابتدا میں حروف کے لگنے سے تھوڑی اس کی شکل ہمیں بدل نظر آتی ہے۔ آپ آیات کو دیکھیے، اللہ پاک نے فرمایا لا الہ الا انت فانت لہ تصدی، یہاں پر بھی انتا ہی ہے مگر یہاں پہ فا آیا ہوا ہے اس کے ساتھ، جو تھوڑی شکل بدلی نظر آ رہی ہے، لیکن ایکچولی اس کا معنی تو، آپ، انتا ہی کا دے رہا ہے۔ قالو انتا، حمزہ استفہامی آیا ہوا ہے، انٹروگیٹو۔ اس کے بعد افا انتا، آپ دیکھ رہے ہیں سورہ یونس کے اندر یہاں پہ انتا سے پہلے حمزہ بھی آیا ہوا ہے، فا بھی آیا ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف میں قالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، برادران یوسف نے کہا کیا آپ یوسف ہی ہیں؟ لَأَنْتَ، یہاں پہ انتا کے ساتھ لام آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آخری لفظ جس کی ہم بات کریں وہ ہے انا۔ انا یہ بھی اسم ہے، اس میں ضمیر میں سے ہے، اس کا معنی میں ہوتا ہے، آئی۔ قرآن مجید میں 68 مرتبہ 68 ٹائم یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کبھی انا کی شکل میں، کبھی فانا کی شکل میں۔ جیسے قرآن کہتا ہے قال انا یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، انا یوسف، میں یوسف ہوں۔ اور یہ دوسری آیت کریمہ زخرف کی قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر آپ کہیے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، اولاد ہوتی، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ یہ آنا ہی ہے مگر فا یہاں پر بطور حرف کے ساتھ معنوی وسعت پیدا کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ تو یہ الفاظ آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیے، ان کی قرآنی مثالوں کو بار بار دہراتے رہیے تاکہ آپ کا ذخیرہ الفاظ بھی بڑھتا جائے اور آپ کی قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے۔